حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اے عمرو، تو میرے قتل پر لوگوں کو ابھار رہا ہے۔ ہم لوگوں نے دین چھوڑ دیا تو تم لوگ دین پر قائم ہو۔ واللہ قبض روح کے بعد ان افعال کے ساتھ مرنے پر تمہیں معلوم ہوگا کس نے دین کو چھوڑ دیا اور کون دوزخ کا ایندھن ہوا۔ یہی عمرو بن حجاج مسلم بن اسوجہ کے قاتلوں میں شامل ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث، اسما بن خارجہ اور ایک روایت کے مطابق عمرو بن حجاج زبیدی کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہانی ابن عروہ دربار میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، لیکن گھر سے نہیں نکلتے، تم جاؤ اور انہیں مطمئن کر کے دربار میں لاؤ۔ ہانی ابن عروہ کی گرفتاری۔ یہ لوگ ہانی ابن عروہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ وہ شام کے وقت اپنے گھر کے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہانی ابن عروہ سے کہا، آپ امیر سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ وہ ہمیشہ آپ کو یاد کرتے ہیں، ہم سے کہہ رہے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ بیمار ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ ہانی ابن عروہ نے کہا، بیماری مجھے مہلت نہیں دیتی کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا، عبید اللہ ابن زیاد کو یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ ہر روز شام کے وقت اپنے گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور امیر سے ملاقات میں تاخیر سے وہ غضبناک ہوں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ امیر سے ملاقات کے لیے چلیے۔ اب ہانی ابن عروہ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا لباس پہنا اور اپنی سواری پر سوار ہوئے اور ان کے ساتھ دارالعمارہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دارالعمارہ پہنچتے ہی انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے حسان اسما بن خارجہ سے کہا کہ بھتیجے، مجھے اس شخص عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ چچا، خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، اور اپنے بارے میں امیر کو بدگمان مت کیجیے۔ حسان نہیں جانتا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو کس لیے بلایا ہے۔ مختصر یہ کہ ہانی ابن عروہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں دیکھ کر زمزمہ کیا کہ اپنے پاؤں سے اپنی قربانگاہ تک آ گئے ہو۔ اس کے بعد نہایت لطف و محبت کے ساتھ پیش آیا۔ ہانی ابن عروہ نے کہا، اے امیر، خیریت تو ہے؟ اس قسم کی باتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، یہ تم نے اپنے گھر میں یزید ابن معاویہ اور مسلمانوں کے خلاف کیا فتنہ پروری کی ہے؟ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے اور پڑوس کے گھروں میں ان کے لیے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان فراہم کر رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں میری تیز بین نگاہوں اور حکومت کے جاسوسوں سے پوشیدہ رہیں گی؟ ہانی ابن عروہ نے اس کی ان باتوں کی تردید کی اور کہا، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام میرے گھر میں نہیں ہیں۔ ہانی ابن عروہ اور عبید اللہ ابن زیاد کی گفتگو جب طول پکڑ گئی اور بحث میں تبدیل ہو گئی تو حکومت کے جاسوس مقل کو بلایا گیا۔ مقل آئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ سے کہا، اسے پہچانتے ہو؟ ہانی ابن عروہ نے جب مقل کو دیکھا تو انہیں سخت دھچکا